امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمد للہ الذی هو یطعمنی ویسقین وإذا مرضت فهو یشفین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہر ہفتے والے دن باقاعدہ شام 6 بجے الحمدللہ لائیو ہوا کرتے ہیں، اور اس کا مقصد آپ حضرات کو ایک صحت مند زندگی فراہم کرنا ہے۔ اور یقیناً وہ لوگ گھروں میں ہیں، کسی بھی طرح سے بیمار ہیں، تو یقیناً گھر بیٹھ کر ہی وہ جو ہے گھریلو علاج کر کے سبحان اللہ ایک صحت مند زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر، اور خاص طور پر ہمارے فوڈ کمبینیشن، ہم نے کس فوڈ کو کس کے ساتھ استعمال کرنا ہے اور کب اور کس وقت کھانا ہے، جس سے ہمیں ایک صحت مند زندگی مل سکتی ہے۔ ناظرین کرام، UK یورپ کے اندر ایک خاص مرض پایا جاتا ہے۔ ویسے تو تقریباً پوری دنیا کے اندر یہ کیفیت ہر ایک انسان ہے اس کے اندر یہ کیفیت پائی جاتی ہے، لیکن UK یورپ میں سرد ماحول میں خاص طور پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں جو ہے یہ سن ہو جاتے ہیں، یعنی اس میں نمنس ہو جاتی ہے، وہ ہاتھ اور پاؤں سو جاتے ہیں، اور اس میں بسا اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کوئی چیونٹیاں جو ہے پھر رہی ہیں، اور وہ بسا اوقات اگر پاؤں سن ہو جائے اور انسان کسی مجلس میں بیٹھا ہو اور وہاں سے اٹھنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آخر یہ وجوہات کیوں ہوتی ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، انشاءاللہ آج اس ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، یقیناً ویسے تو چاہے جوان ہے یا بچے ہیں، جوان ہیں یا بوڑھے ہیں، ہر ایک کی تقریباً کبھی کبھار یہ کیفیت ہو جاتی ہے، لیکن خاص طور پر جو 40 ابو ہیں ان میں یہ مرض کثرت سے پایا جاتا ہے۔ ان میں دیکھا کہ وہ اکثر ان کے ہاتھ اور پاؤں جو ہے یہ سن ہو جاتے ہیں، ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بالکل شل ہو گئے، ان میں کوئی کیفیت ہی پیدا نہیں ہوتی۔ حضرت کرام، اس کی تو ایک تو وجہ یہ ہے، کامن سینس کی بات ہے کہ جب آپ ایک ہی نشست بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی انداز سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو بس اوقات اسی انداز سے بیٹھے رہنے کی وجہ سے وہاں پر وہ جگہ کی نسیں جو ہیں وہ دب جاتی ہیں، دبنے کی وجہ سے وہاں خون کا دوران نہیں ہوتا۔ جب خون کا دوران نہیں ہوتا تو اس وقت جو ہے پھر اس کے اندر وہ نمنس ہو جاتی ہے اور وہ جگہ سن ہو جاتی ہے، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ جب وہ نمنس ختم ہوتی ہے تو جب انسان اپنی ہیئت کو چینج کرتا ہے یا اپنی مجلس کو چینج کرتا ہے، اپنے سٹنگ اسٹائل کو چینج کرتا ہے، تو اس میں پھر خون کا دوران جو ہے بڑی تیزی سے جاتا ہے، اور اس وقت کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر پاؤں رکھا جائے یا ہاتھ کو کوئی دبائے یا اس کو کوئی چھیڑے تو عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہ جگہ بالکل سن ہوئی ہوتی ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس میں کوئی کیڑے چل رہے ہیں یا کوئی نہ کوئی جو چیونٹیاں جو ہے پھر رہی ہیں۔ بہرحال یہ کیفیت جو ہے ہر ایک میں پائی جاتی ہے، لیکن اکثر خاص طور پر وہ لوگ جو بہت زیادہ سوچتے ہیں، بہت زیادہ اپنے دماغ پر بوجھ ڈالتے ہیں، یا وہ لوگ جو خاص طور پر ذہنی کام کرتے ہیں، یعنی کہ دماغی کام کرتے ہیں، تو وہ اکثر جو ہے ان کی سٹنگ اسٹائل کی وجہ سے ان کی ٹانگیں جو ہے سو جاتی ہیں۔ خاص طور پر ہمارے یہاں UK یورپ میں اب تو کرسی والا ماحول زیادہ ہو گیا، پہلے تو لوگ زمین پر زیادہ بیٹھتے تھے، اب کرسی والا ماحول ہو گیا۔ کرسی کی وجہ سے پہلے صرف پاؤں سوتا تھا، وہ لوگ زمین پر بیٹھتے تھے، یعنی پاؤں جو اگلا حصہ ہے وہ سو جاتا تھا یا پاؤں کے تلوے سو جاتے تھے۔ اب کیا ہے کہ یہ جو سٹنگ اسٹائل ہے، ہم گھنٹوں جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھے رہتے ہیں، اپنے آپ کو یعنی کہ کوشش نہیں کرتے ہیئت چینج کرنے کو، کھڑے ہونے کو تھوڑا سا، یعنی کہ اگر اس کو چینج کریں تو یہ خود بخود یہ کیفیت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لیکن خاص طور پر وہ لوگ جو 40 ابو ہیں، وہ خاص طور پر گھریلو پریشانیاں، خاندانی پریشانیاں، معاملات، بچوں کی پریشانیاں، اس کی وجہ سے دماغ پر بہت زیادہ پریشر لیتے ہیں۔ تو حکما یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے جسم کی پوری باڈی کا تعلق ہے، کہ یہ چاہے دیکھیں ہم ہاتھ کی فنگر ہلا رہے ہیں یا ہم پاؤں ہلا رہے ہیں یا اپنی آنکھیں چلا رہے ہیں یا یہ اپنے اعضاء کو ہلا رہے ہیں، تو یہ دماغ سے اس کا کنٹرول ہے۔
اب دماغ بسا اوقات جب آپ نے دیکھا ہوگا کوئی جو کمپیوٹر استعمال کرنے والے ہمارے نوجوان ہیں یا موبائل ہیں، جب اس میں بہت زیادہ ڈیٹا ہو جائے تو وہ سسٹم ہینگ ہو جاتا ہے. تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی نہ کوئی سسٹم جو ہے وہ ہینگ ہو جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے بسا اوقات فالج کا اٹیک بھی ہو جاتا ہے. اگر اس کیفیت کو نہ چینج کیا جائے یا اس حصے کا کوئی علاج نہ کیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ فالج کا اٹیک بھی ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اس لیے اس کا علاج ضروری ہے، اس کی طرف میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. اور اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے خاص طور پر بہت زیادہ ٹھنڈ میں کام کرنا، بہت زیادہ سردی کی جگہ پر کام کرنا، بہت زیادہ ایسی جگہ پر کام کرنا کہ جہاں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، یا بہت زیادہ ایسی جگہ پر کہ کھڑے رہنے کا کام ہے، بہت زیادہ ایسی جگہ پر جہاں بیٹھے رہنے کا کام ہے. ہمارے اکثر ٹیکسی ڈرائیور ہیں وہ جو ہے بیٹھے ہی رہتے ہیں، ایک کے بعد دوسری جاب، دوسری کے بعد تیسری جاب. اسی طرح آفس ورکر ہیں، آفس کے اندر وہ بیٹھے ہی رہتے ہیں. تو یہ چیزیں ایسی، اور پھر اس کی وجہ سے اب بس اوقات اگر وزن آپ کا زیادہ ہے، وزن جو ہے وہ زیادہ ہے، تو اس کی وجہ سے اب جو انسان کے جسم کی نسیں ہیں وہ دب جاتی ہیں، ان پر پریشر آ جاتا ہے، اور پریشر آنے کی وجہ سے جو ہے پھر وہ جگہ جو ہے بالکل سن ہو جاتا ہے. اور بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اگر کوئی اپنے ہیت کو چینج نہیں کرتا تو پھر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ ہاتھ جیسے میرے ساتھ ہے ہی نہیں، یہ پاؤں جیسے میرے ساتھ ہے ہی نہیں، یہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے. بس اوقات لوگ بولتے ہیں کہ یار مجھے شولڈر فریز ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. یہ سب کیفیتیں اس کی ہیں کہ اب اس کا علاج کیا ہے. ناظرین کرام، اس کا علاج تو بہت زیادہ ہے، لیکن سب سے بہترین علاج جو ہے وہ مساج ہے. دیکھیں، جب بھی آپ نمنس فیل کرتے ہیں یا آپ کا پاؤں سن ہو جاتا ہے تو آپ اس کو کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا اس کو مساج کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، خون کا دوران ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب کہا جاتا ہے، اطباء یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس وقت ایسا نہ کرے، یعنی کہ اپنی ہیئت کو چینج نہ کرے اور اپنے اس حصے کا مساج نہ کرے، تو بسا اوقات دماغ سے اس کا تعلق، کیونکہ ہمارے اعصاب کا تعلق جو ہے وہ دماغ سے ہے. جب ہمارے اعصاب کو حرکت نہیں دیتے، اپنے اعصاب کو ہلاتے جلاتے نہیں ہیں، تو وہ جگہ بالکل ہی دماغ سے اس کا کنیکشن جو ہے ختم ہو جاتا ہے. جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، یعنی دماغ کے ساتھ، دماغ سے اس کا تعلق ہے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس حصے کا مساج کرنا چاہیے. سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہے کولیسٹرول کا ہائی ہونا. جس کا کولیسٹرول ہائی رہتا ہے، یا خاص طور پر جن کا خون تھک ہو جاتا ہے، جن کا خون تھک ہو جاتا ہے، اور یہاں یو کے یورپ کے اندر تو ہم غذائیں ایسی استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا خون جو ہے سب کا تھک ہوتا ہے. اب اس کے لیے، اس کو تھن کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہے وہ لہسن کا استعمال ہے. لہسن کا استعمال صبح نہار منہ استعمال کریں، چھوٹے چھوٹے اس کے باریک باریک پیسز کر لیں، اور صبح کے وقت میں نہار منہ شہد کے ساتھ، اگر شوگر نہیں ہے تو شہد کے ساتھ کھا لیں، اوپر سے نیم گرم پانی پی لیں. بہترین چیزیں. 2 توریوں سے 3 توریوں سے اس کا شروع کرتے ہیں، یعنی کہ 40 ابو جو ہے، جو انڈر ہے تو وہ 1 سے شروع کر لیں، اور آرگینک لہسن لے لیں. یہ سب سے بہترین علاج ہے. اچھا، دوسرا علاج کیا ہے کہ صبح کے وقت میں نہار منہ ہلدی والا پانی، اور اس کے اندر 1 چمچ کلونجی کا تیل، یہ آپ استعمال کریں. اسی طریقے سے آپ دن کے اندر کیا ہے، ایپل سائڈر ونیگر جو ہے ڈال کر 1 گلاس میں آپ وہ استعمال کریں. 1 گلاس واٹر کے اندر آپ جو ہے 1 چمچ 1 اسپون جو ہے ایپل سائڈر ونیگر ڈال کر پیئیں. یہ بہت مفید ہے. اس کے علاوہ یہی جو ہلدی والا پانی اور کلونجی کا تیل صبح کے وقت میں اور رات کے وقت میں استعمال کریں. زبردست نعمت. اگر کسی کو کلونجی کا تیل نہیں ملتا تو کلونجی کا کعوہ بنا، ماشاء اللہ کلونجی اور ہلدی، فریش ہلدی کا کعوہ بنا لیں، اور کلونجی 1 چمچ لے لیں، اور ہلدی جو ہے وہ 3 انچ کا ٹکڑا لے لیں. تو یہ کعوہ جو ہے بڑا مفید ہے. اچھا، یہ خاص طور پر جو آپ کے دوپہر کے کھانے اور رات کے کھانے کا درمیان کا ٹائم ہے نا، اس میں خاص طور پر یہ استعمال کریں. کیونکہ یورپ میں تقریباً دن چھوٹے ہو رہے ہیں، تو اکثر لوگ جو ہے دن کا کھانا کھاتے ہی نہیں ہے، بس شام کو ایک دفعہ کھاتے ہیں. لیکن جو صبح ناشتے اور پھر دوپہر کے کھانے کے درمیان کا وقت ہے، جس پر نہ میدا خالی ہوتا ہے اور نہ بالکل بھرا ہوا ہوتا ہے، درمیانہ ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے آپ یہ پانی استعمال کر لیں، بڑا مفید ہے انشاءاللہ. اگر کوئی صبح نہار منہ لہسن کھا نہ سکے تو اس وقت بھی آپ لے لیں، یہ بھی بہت مفید ہے. اس کے علاوہ آپ زیتون کے تیل سے، تل کے تیل سے، کلونجی کے تیل سے آپ اپنے جسم کا مساج کریں. یہ 3 تیل لے لیں، ان 3 تیلوں سے جو ہے اپنے جسم کا مساج کریں. خاص طور پر میں یہ کہوں گا، اولادوں سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار ماں باپ کی خدمت کیا کرو. یو کے یورپ میں بہت کم ایسے گھرانے ملتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی اولاد خدمت کرتے ہیں، جو ان کے پاؤں کا مساج کرتے ہیں، اور روزانہ پابندی کے ساتھ. جب اللہ نہ کرے ناظرین کرام، آخر یہ وقت سب پر آنا ہے، بڑھاپا، اللہ تبارک و تعالی جو ہے محتاجی سے محفوظ فرمائے. تو آج بزرگ بیچارے گھروں میں ہوتے ہیں، اولاد جو ہے اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملی بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ماں باپ کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں، یقین جانے، صرف اور صرف میں اس سے فون پر بات کرتا ہوں، ان کو کمپنی دیتا ہوں، ان سے کمیونیکیشن کرتا ہوں، تو یقین جانے وہ اچھا فیل کرتے ہیں. لیکن ان کو کہا جائے مساج کریں کچھ، وہ کہتے ہیں ہم جھک نہیں سکتے، ہم کچھ کر نہیں سکتے. تو اتنا دکھ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں بیٹے آپ کا نہیں آتے، آپ کے پاس بچے نہیں آتے آپ کے پاس،
وہ کہتے ہیں کہ جی بس وہ یہاں پر خاموش ہو جاتے ہیں، بات کو چھپاتے ہیں، بچوں کے عیب کو چھپاتے ہیں کہ تاکہ یار بچے جو ہے نا ان کی عزت خراب نہ ہو یا ان کا کوئی معاملہ خراب نہ ہو۔ لیکن میں بچوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا را اگر آپ کے والد صاحب لیکن اگر نہ بھی ضرورت تو خود بھی جائیں، ان کی حدیث مبارکہ ہے۔ میں یہاں پر ایک ضمناً جو ہے، ویسے میرا ٹاپک تو دوسرا ہے لیکن یہ طب نبوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچانی آپ تک، تو میں یہ کہوں کہ میں نے کل پرسوں ایک حدیث مبارکہ پڑھی کہ مجھے اسی کیفیت پیدا ہوئی کہ حدیث مبارکہ ہے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یعنی کہ ماں باپ کا نافرمان ہو، ماں باپ کی خدمت نہ کرتا ہو، ماں باپ کو پوچھتا نہ ہو اور وہ دنیا جہان کی نیکیاں کرتا ہو، ساری دنیا کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اس سے راضی نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے ماں باپ کو راضی کرنا ہے تو ماں باپ کی خدمت کریں۔ خاص طور پر اولاد سے کہوں گا کہ وہ اپنے ماں باپ کو مساج ضرور کیا کریں۔ ان کو ضرورت ہوتی ہے، اگر آپ کہیں نہ کہیں، کیونکہ ان کے جسم میں خون کا دوران نہیں ہوتا، ان کے جسم میں خون کا دوران نہیں ہوتا، وہ چلنا پھرنا بھی نہیں ہوتا، تو کم سے کم بھی جو ہے کلونجی کا تیل لے لیں اچھے والا، 100 گرام لے لیں کلونجی کا تیل، 100 گرام جو ہے زیتون کا تیل لے لیں، 100 گرام جو ہے وہ تل کا تیل لے لیں، ان 3 تیلوں کو مکس کریں اور ہاتھ سے نیم گرم کریں اور ان کے روزانہ ان کے پاؤں کا مساج کریں۔ جائیں، یقین جانیے اگر وہ آپ کے لیے دعا کرے نہ کرے، یقین جانیے آپ کی اس خدمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام عطا فرمائیں گے کہ آپ کے وہاں مقام میں بھی نہیں ہوگا۔ میں گزارش کروں گا اپنے تمام نوجوان بچوں اور بچیوں سے، بہنوں سے بھی کہ ماشاءاللہ ایسی فیملیز بھی ہیں جن کو میں آپ کو بتاؤں کہ ماشاءاللہ وہ اپنے ماں باپ کی روزانہ خدمت کر کے سوتے ہیں۔ تو کوشش کریں اپنے ماں باپ کی خدمت ضرور کریں، ان کے سر کا مساج کریں، ان کی جو ہے باڈی کا مساج کریں، تاکہ بیٹیاں جو ہے اپنی ماں کی خدمت ظاہری بات ہے ہم جنس ہیں تو آسانی ہوگی، تو اس لیے اسی طرح بیٹے ہیں تو ماشاءاللہ وہ بھی اپنے والد صاحب کی خدمت کریں خوب اچھی طریقے سے۔ تو یہ توفیق ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ اس کے بہت سے اور بھی علاج ہیں جو یقیناً بتائے میں ذکر کر سکتا ہوں اور کرتا بھی ہوں، الحمدللہ کوشش یہی کرتا ہوں کہ علاج بتلاؤں، اور علاج کے بعد ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ میرا ایک تجربہ ہے کہ علاج سن لیتے ہیں، ایک حد تک استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جتنے علاج ہیں یہ علاج بالغذا ہیں، ان کو کنٹینیوسلی آپ کو یہ فوڈ سپلیمنٹ ہے، ان کو کنٹینیوسلی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ UK یورپ میں رہنے والے اگر اپنا کولیسٹرول کا خاتمہ چاہتے ہیں تو بہترین چیز ہے لہسن کا استعمال۔ صبح نہار منہ لہسن کا استعمال ضرور کیا کریں، اور دوسرا کوشش یہ کریں کہ زیادہ تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں، زیادہ مرچوں والی چیزوں سے پرہیز کریں، زیادہ جو ہے بیکری آئٹم سے پرہیز کریں، تو انشاءاللہ وہ چیز آپ کا خون بڑا بہترین رہے گا اور انشاءاللہ خون تھک بھی نہیں ہوگا۔ اور اپنے روزانہ کے جو ہے ایکسرسائز ضرور کریں، خاص طور پر وہ لوگ جن کے جسم میں خون کا دوران صحیح نہیں ہوتا، جن کے ہاتھ پاؤں سو جاتے ہیں، وہ ہاتھوں کی اور پاؤں کی ایکسرسائز ضرور کریں۔ ہاتھوں اور پاؤں کی ایکسرسائز کو مشکل بھی نہیں ہے، آپ بیٹھے ہوئے بھی ہیں پھر بھی ایسے ہلاتے رہیں، پاؤں ہیں تو پاؤں کو ہلاتے رہیں، تو انشاءاللہ العزیز کیا ہے یہ بہترین ایکسرسائز ہے۔ اگر چہل قدمی کریں تو سب سے اچھا ہے۔ برادری کرام وقت کو کالس کو شامل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں ایک دو سوال جو ہے ہمارے پچھلے پروگرام کی باقی ہیں تو انشاءاللہ ان کے بھی جوابات دوں گا، لیکن پہلے کچھ کالس شامل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی فرسٹ کال، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام؟ نام عمر وزن۔ میں مسز محمد بول رہی ہوں لندن سے۔ تو میرا ایج اباؤٹ 80 ایئر اور مجھے پارکنسن کی تکلیف ہے۔ اچھا بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے؟ 80 اور وزن کتنا ہے؟ وزن 9 اسٹون۔ 9 اسٹون۔ اچھا بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں بیٹھی اٹھ نہیں سکتی خود جب تک کوئی پکڑ کے نہ کھائے، تو میں بلڈ سرکولیشن لیفٹ ہینڈ سائڈ بہت کٹ ہے، نہیں چلتا زیادہ، تو میرے کو میں چل نہیں سکتی اپنے آپ میں، دوائیاں میں باقاعدہ کھا رہی ہوں، مگر دوائیاں میں ایسے ڈے بائی ڈے میں ڈاؤن ہوتی جا رہی ہوں۔ تو میں کہتی ہوں کہ جو بھی میری لائف ہے میں تھوڑے دن میں یا ہفتے یا سال مجھے پلیز میں چل سکوں، کسی کی محتاج نہ ہوں، تو مجھے آپ کے پاس کوئی علاج ہے اس کا تو مجھے بتائیں کہ روشنی ڈالیں اس میں۔ اچھا آپ کو شوگر ہے؟ نہیں شوگر ٹھیک پہلے آپ نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ بلڈ پریشر کیسا ہے؟ پیٹ میں کیا؟ نہیں۔ الحمدللہ۔ اس کے علاوہ آپ کو ارتھرائٹس ہے؟ نہیں۔
چلے ٹھیک ہے الحمدللہ پروگرام میں دیکھ یہ میری جو لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے نا اس پہ درد رہتا ہے بہت. وہ میں لیفٹ ہینڈ سائڈ ٹانگوں کی یا پورا حصہ جتنا ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ پورا حصے پورے سے میں ہے درد. اٹھ نہیں سکتی میں. اچھا آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی جی میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں پروگرام دیکھ کر. جی نیکسٹ والوں کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نام عمر وزن. میرا سلیم ہے. وزن 90 کلو اور عمر 72. کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ لندن سے. اچھا 92 ایج ہے آپ کی نا؟ 72 اور 90 وزن ہے. 90 ہاں. جی لندن سے کال کر رہے ہیں. جی فرمائیے. میں نے پوچھا میرے چھاتی کے اندر بہت سڑن پڑتی ہے. روٹی کھاؤں یا نہ کھاؤں؟ کیا ہوتا ہے چھاتی پہ؟ سڑن جلن پڑتی ہے. جلن گیس. اچھا جلن ہوتی ہے. اچھا سینے میں جلن رہتی ہے. جی ہاں. یہ کتنا عرصہ سے ہے؟ یہ کبھی دیر تو میں دعا بھی کھاتا ہوں. ڈاکٹر سے دعا دیا وہ کھاتا ہوں لیکن فرق نہیں پڑتا. اچھا اس کے بتائیں آپ کو کون سی ٹیبلٹ لیتے ہیں؟ وہ جو ڈاکٹر نے ایسڈ کی ٹیبلٹ ہے. ایسڈ والی ہاں 3-4 ڈفرنٹ ٹائپ ٹرائی کیا تو فرق نہیں پڑتا. کب اس کی شکایت ہے آپ کو؟ یہ 4-5-6 مہینے سے. رمضان میں بھی تھا تو رمضان میں بھی پچھلے رمضان میں سے رمضان رکھ کر بھی تو سڑن پڑتی تھی. اچھا آپ کو کانسٹیپیشن ہے؟ قبض کی شکایت ہے؟ اس کی قبض کی شکایت نہیں قبض کی نہیں ہے الحمدللہ. اچھا اس کے علاوہ شوگر ہے؟ نہیں شوگر نہیں ہے. نہیں الحمدللہ. کھانا کھانے کے اوپر پانی پیتے ہیں آپ؟ میں پیتا پہلے پانی پیتا ہوں. کھانے سے پہلے پانی پیتا ہوں. کھانے سے پہلے کتنا دیر پہلے پیتے ہیں؟ 1 گلاس پیتے تو پہلے کھانے سے پہلے. کتنی دیر پہلے پیتے ہیں؟ 4-5 منٹ پہلے. نہیں آپ کو کم سے کم 1 گھنٹہ پانی جو ہے پہلے پینا چاہیے. ٹھیک ہے پیتا ہوں. پانی پیتا ہوں پھر سڑن رہتی ہے. کبھی رمضان میں بھی وہ ایسا سڑن پڑتی ہے. میں ذکر کرتا ہوں تیزابیت ہے آپ کو, تبخیر معدہ ہے. میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. جی انشاءاللہ نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدیقی صاحب میں راشڈیل سے ایوب بول رہا ہوں. اپنی بیوی کے متعلق بات کرنی ہے آپ سے. نام کیا بتایا؟ ایوب صاحب. جی تو عمر کتنی ہے ان کی؟ نہیں میں نے اپنی وائف کے متعلق بات کرنی ہے. اچھا ان کی عمر کتنی ہے؟ 67. وزن کتنا ہے؟ 72 kg. 72 kg. اچھا راشڈیل سے کال کر رہے ہیں. جی فرمائیے. یہ اس کا رات کو نا منہ خشک ہو جاتا ہے. تو لاسٹ ٹائم بھی آپ سے ریکویسٹ کی تھی تو آپ نے بتایا تھا کہ سونف والا, ہلدی والا, میتھی دانہ اور کلونجی دانہ یہ کعوہ بنا کے پیو. وہ پیتی رہی ہے لیکن اس کا کوئی آرام نہیں آ رہا. منہ رات کو ایسے ہی خشک ہوتا ہے. تو آپ نے جو شوگر لیول کیسا ہے ان کا؟ شوگر نہیں ہے ابھی, ٹھیک ہی ہے. ابھی شوگر کب ٹیسٹ کرائی تھی لاسٹ ٹائم؟ کوئی میرا خیال ہے 3-4 مہینے ہو گئے ہوں گے. انشاءاللہ. رات کو کھانا کتنے بجے کھاتے ہیں؟ 6-7 بجے. اچھا 6-7 بجے. اس کے بعد کیا روٹین ہے؟ کھانا کھانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ بس بیٹھے رہتے ہیں 2-2.5 گھنٹے ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں, ٹی وی دیکھتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ روزانہ کی روٹین میں کوئی ایکسرسائز, کوئی واک وغیرہ ہے؟ واک ہے, تھوڑی سی واک ہے بس. روزانہ پابندی کے ساتھ کتنے منٹ واک کرتی ہیں؟ کوئی 10-15 منٹ. اچھا الحمدللہ. تو رات کو ہی واک کرتی ہیں؟ دن میں کس ٹائم واک کرتی ہیں؟ مغرب کے بعد تقریباً. اچھا ابھی قبض کی شکایت تو نہیں ہے؟ نہیں ہے. وہ کوئی دوائی کھاتی رہتی ہے نا, قبض کی نہیں ہوتی. الحمدللہ. جو آپ نے بتایا تھا نا لاسٹ ٹائم آپ سے فون کیا تھا, آپ نے بتایا تھا کہ کلونجی دانہ, میتھی دانہ اور سونف اور ہلدی کا پانی
بنا کے میں ذکر کرتا ہوں، آج میں ذکر کرتا ہوں منہ خوش ہونے کا، انشاءاللہ آپ پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا نہیں آ رہا. ہوں. اللہ کریم عافیت والا معاملہ فرمائے، انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی نیکسٹ شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام عمر وزن. حکیم صاحب لندن سے بول رہا ہوں. عمر 48 ہے. میری بیوی کے بارے میں نے بات کرنی تھی. اچھا، وائف کے بارے میں، ان کا نام؟ ان کا نام ہے منصورہ. منصورہ جی فرمائیے. عمر کتنی بتائیے ان کی؟ عمر 48. 48. وزن 64. جی فرمائیے سوال کیا؟ اچھا، ان کے نا یہ گھٹنوں میں اور پاؤں کی انگلیوں میں درد رہتی ہے، تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا. شوگر ہے ان کو ویسے. کتنا عرصے سے؟ شوگر کافی عرصے سے ہے، کوئی 7 سالوں سے. اچھا، تو رات کو کھانا کتنے بجے کھاتے ہیں؟ رات کو کھانا تقریباً 8 بجے. 8 بجے. جی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان کو ایتھرائٹس تو نہیں ہے؟ جی ایتھرائٹس تو نہیں ہے؟ نہیں وہ نہیں ہے، ایتھرائٹس نہیں ہے. الحمدللہ. اس کے علاوہ بلڈ پریشر کیسے رہتا ہے؟ بلڈ پریشر ان کا ٹھیک ہے، وہ ہائی نہیں ہے. صرف یہ شوگر اور تھائرائڈ ہے ان کو. اچھا، تھائرائڈ کتنا عرصے سے؟ تھائرائڈ وہ بھی کوئی 10-12 سالوں سے ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، شوگر جو ہے اس کے لیے انسولین لیتی ہے، ٹیبلٹ لیتی ہے؟ شوگر تھوڑی سی ہائی رہتی ہے ان کی. انسولین لیتی ہے، اس کے لیے ٹیبلٹ لیتی ہے؟ ٹیبلٹ. ٹھیک ہے، میں پروگرام دیکھے میں ذکر کرتا ہوں. نیکسٹ والوں کو شامل کر لیتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نام عمر وزن. میرا نام شبرا بیگم. میری عمر ہے 68. اچھا 68. وزن؟ جی تو وزن ہے میرا 72. کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی آئی ویلکم. جی فرمائیے. جی جی میری پرابلم تو بہت ہے. گلے تھائرائڈ بھی ہے، ہرنیاں ہوئی پیٹ میں، ان وجہ تو جانا میری اور باڈی بالکل کمزور ہے. لیکن یہ ہرنیاں وجہ تو میرا پیٹ جو ہے بڑھنا جانا تو بہت پھلی گیا پیٹ میرا. نالے پیچھے بیک بہت پرابلم ہے، اس وجہ پیٹ وزنے نہ زیادہ. ڈسک پرابلم ہی ہے. میں ڈاکٹر کہنے کہ ٹیشو پھٹی گئے لک دے بیک دے، پر کوئی چیز کم نہیں کرنی ہوئی. کسی چیز نہ ہو بیلٹ بننی کا میں چل نہیں سکتی. اس واسطے میں تو یہ ہرنیا کتنا عرصہ ہو گیا ہرنیا کو؟ ہرنیاں ہونی ہوئی کوئی پچھلے سال. پچھلے آپریشن آپریشن کا بتایا انہوں نے؟ جی جی جاؤ کہنے آپریشن کرنا پر کوئی لمبا ٹائم ہے بھائی. پر میں پہلے اس تو پہلے اتنی کوئی پرابلم نہیں تھی. میرے پچھلے آپریشن ہوا پچھلے. اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ ٹیبلٹ کون کون سی لیتی ہیں؟ ٹیبلٹ بھی لیتی ہیں؟ شوگر کی بہت سارے، بلڈ پریشر بھی ہے، سارا کچھ ہے، ڈائبٹیز بھی ہے، تھائرائڈ بھی ہے، سارا کچھ. بہت دوائی بہت کھاتی انجانا ہی. اچھا آپریشن کیا بائی پاس بھی ہوا آپ کا؟ نہیں بائی پاس نہیں. ویسے میں جو ہے نا 3 دفعہ جڑی میرے انجیوگرافی کی ہے. انجیوگرافی میں ٹھیک. جی جی پروگرام دیکھنے میں ذکر کرتا ہوں جی. نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکیم صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ جی الحمدللہ میں خیریت سے. آپ ٹھیک ہیں؟ جی شکر مالک کی رحیمی کریں. شکر. میری پوتی ہے جی. نام عمر وزن؟ جی وشال. جی وشال ہے جی. ایج اس کی 11 ایئر اس کی ایج ہے. کیا نام بتایا آپ نے؟ وشال. مشال؟ جی اشال. ایشال. جی ایشال کی عمر کتنی ہے؟ 11 ایئرس.
11 ایئر. وزن کتنا ہے؟ وزن ہوگا مطلب 40 کے جی کے قریب ہوگا. 40 کے جی ہے ماشاء اللہ. 11 جی اشال جو ہے 40 کے جی کے ہیں. جی جی ماشاء اللہ. یہ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں لندن سے کر رہا ہوں جی. اسیکس سے. جی اسیکس سے جو اس کے جی ہیلی فیکس. میں سویٹنگ ہوتی ہے. اچھا آپ اپنے ریسیور ذرا منہ کے قریب کریں, ذرا زور سے بولیں. معذرت کے ساتھ کہ آپ کی ناظرین کرام ہم نے بریک کی طرف جانا ہے, اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ العزیز ہمارا پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک کی طرف انشاءاللہ. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں, یا رحمت للعالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جی ناظرین کرام, آپ حضرات دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور یقیناً یہ آپ کو پسندیدہ پروگرام ہے. آپ پورے ویک انتظار میں ہوتے ہیں, اور الحمدللہ ہر ہفتے والے دن کوشش یہی کی جاتی ہے کہ آپ کے سوالات جو ہیں ان کے جوابات بھی دیے جائیں, اور آپ کو ایک صحت مند زندگی گھر بیٹھے جو ہے وہ فراہم کی جائے. ناظرین کرام, کچھ سوالات ہیں مزید, ان کو شامل کرتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ جوابات کی طرف بڑھیں گے. جی کون کچھ کام کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن کون اور کہاں سے؟ نام, عمر, وزن؟ بھائی میں لندن سے بات کر رہی ہوں, ڈیگنم سے. لندن ڈیگنم سے. جی فرمائیے. مجھے اپنی بیٹی کے بارے بات کرنی ہے. اس کو سویٹنگ کا ایشو ہے. جی پہلے جو ہے اس کا نام, اس کی عمر, پھر مجھے بتائیے. آگے. اس کا نام ایشال ہے اور ایج اس کی 11 ایئرس ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا وزن جو ہے؟ اس کا 40 kg ہے. اچھا, جو پہلے ان کے والد صاحب بات کر رہے تھے. جی فرمائیے. جی اس کو نا 4 ایئر سے سویٹنگ پرابلم ہے. اتنا زیادہ ہو جاتا سم ٹائم کہ ہاتھ میں پینسل نہیں وہ کیری کر سکتی, رائٹنگ نہیں ہوتی, اس سے ڈرپ کرنے لگتی ہے سم ٹائم سویٹنگ. لیکن ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کوئی اس کو ایسا یہ کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ صرف اس کے نروز اوور ایکٹیو ہو گئے ہیں. یہ ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ خود ہی صحیح ہو, اور ہو سکتا ہے نہ بھی صحیح ہو, اور یہ سیویئر ہو. اس کا کوئی انہوں نے مجھے سولوشن نہیں دیا. اچھا, اس کے علاوہ بچی کھاتی پیتی ٹھیک ہے؟ بچی کو قبض وغیرہ تو نہیں ہے؟ کانسٹیپیشن اس کو سم ٹائم ہوتی ہے. اچھا, کانسٹیپیشن ہوتی ہے. اچھا, خوراک کیا دیتی ہیں اس کو زیادہ آپ؟ صبح سیریل میں کیا دیتی ہیں؟ صبح بریک فاسٹ میں سم ٹائم بوائل ایگ, سم ٹائم سیریل, اسی طرح کا. اتنا زیادہ بریک فاسٹ اتنا ہیوی نہیں لیتی, لائٹ لیتی ہے. ابھی ہم فاسٹ فوڈ بھی اتنا نہیں کرتے ہیں. جو بھی میں اس کو دیتی ہوں ہوم میڈ ہی ہوتا ہے. اچھا, ٹین کی چیزیں تو کوئی استعمال نہیں کرتی ہیں آپ؟ سوری, آپ ٹین کی چیزیں تو کوئی نہیں استعمال کرتی ہیں؟ ٹین کے فوڈ نہیں, کوئی چیز ایسی نہیں ہے. پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. مجھے ایک اور کوشچن بھی پوچھنا تھا بھائی. جلدی سے پوچھیں. ہمارا ہے میری نند, تو 35 ایئرس اولڈ ہے. اس کی شادی کو 11 ایئرز ہو گئے ہیں, لیکن اس کے گھر اولاد نہیں. نند؟ اچھا اچھا, آپ کی نند ہے, کیا نام ہے ان کا؟ امارا ہے. اچھا, امارا کی عمر کتنی ہے؟ 35. وزن کتنا ہے؟ وزن 53 ہوگا. 53. اچھا جی, سوال کیجیے ذرا جلدی سے. جی ان کے گھر اولاد نہیں ہے. شادی کو 11 سال ہو گئے ہیں. ایام ٹھیک چل رہے ہیں ان کے؟ جی وہ ٹھیک چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے شروع سے وزن اتنا ہی ہے یا وزن گھٹتا بڑھتا تو نہیں ہے؟ نہیں بڑھتا نہیں ہے, ٹھیک ہی رہتا ہے, نارمل سلیم. اچھا, ان کو تھائرائڈ کی پرابلم تو نہیں ہے؟ نہیں, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. سارے چیک وغیرہ دونوں نے چیک اپ کرایا اپنے؟ دونوں نے چیک اپ کروایا. ہاں جی, دونوں کے چیک اپ ٹھیک ہے. انشاءاللہ اللہ کریم ضرور اولاد کی نعمت نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ. میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نام, عمر, وزن؟ یہ امی کے بارے میں پوچھ رہی ہوں. ان کا نام سلطانہ ہے, وزن 60 kg. جی
وزن ان کی عمر کتنی 80 ہے نا؟ جی جی 80 جی بس جی 80 اور وزن 60 ہے. جی فرمائیے. جی بس 2-3 باتیں ہیں. آپ نے امی کو بتایا تھا شوگر کو لیول میں لانے کے لیے کہ کالے جو استعمال کریں. وہ کہہ رہی کالے جو مل نہیں رہا. اور آپ نے بتایا تھا میتھی کے بیج استعمال کریں. وہ پوچھ رہی میتھی کے بیج کیسے استعمال کریں. امی 2 دفعہ انسولین لیتی ہیں, صبح شوگر لو ہوتی ہے, شام کو ہائی. اچھا سن لیں اس کا جواب میں فردت لیتا ہوں. میتھی جو ہے اس کا پاؤڈر بنا لیں, رات کو سوتے وقت اس کو نیم گرم پانی سے لے لیں. اگر ہلدی والے پانی سے لے لیں تو بہت بہتر ہے. یہ میتھی دانے کا جواب ہے. دوسرا کیا تھا؟ اچھا ہاں, اور یہ بس کہ وہ انسولین 2 دفعہ لیتے ہیں. نہیں شوگر بس یہ میتھی دانہ لے لیں رات کو پابندی کے ساتھ. کالے جو نہیں مل رہے تو کوئی مسئلہ نہیں, میتھی دانہ لے لیں پابندی کے ساتھ, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. آمین. اچھا اور دوسری بات یہ ہے ان کے سر میں چھوٹے چھوٹے لال لال دانے ہیں, اور جہاں دانے ہیں وہاں کھال ابری ہوئی ہے, اور یہ کوئی 5-6 مہینے سے ان کو ہیں یہ دانے. اور تیسری بات یہ پروگرام دیکھیں میں جی سوری ہاں, تیسری بات یہ کبھی کبھی ان کو نیند نہیں آتی. وہ میں نے ذکر کیا تھا نا, ان کو وہ کنٹینیوس استعمال کریں گے تو انشاءاللہ رات کو پاؤں کا مساج کریں تو انشاءاللہ. لیکن میں ذکر کرتا ہوں. اچھا جی ٹھیک ہے, پروگرام دیکھیں انشاءاللہ. جی ناظرین ہم چلتے ہیں کچھ جوابات کی طرف تاکہ جو ہے جو انتظار کرنے والے ہیں ان سب کے جوابات پہنچ جائیں. ناظرین کرام پچھلے پروگرام میں ہمارے جو ہے 2 سوال باقی تھے, ان کے بھی جواب میں دے دیتا ہوں. محمد تھے مانچسٹر سے, ان کی عمر 65 ہے اور 60 kg ان کا وزن ہے. پاؤں کی انگلیاں اکڑ جاتی ہیں اور یہاں تک کہ جو ہے وہ پاؤں جو ہے اس کی انگلیاں سخت ہو جاتی ہیں اور ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے کچھ بتلایا جائے. دیکھیں یہ ایک بیماری ہے, لیکن اس کے لیے میں ابھی آپ کو بتلا دیتا ہوں. بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نیم گرم پانی کر لیں, اس کے اندر یعنی پانی ابال لیں, اس کے اندر پنک سالٹ ڈالیں, اس کو خوب اچھی طریقے سے ابالیں, اور پانی جب نیم گرم ہو جائے تو اس کے اندر اپنے پاؤں رکھیں, اور اس کے بعد جو ہے آپ زیتون کے تیل سے مساج کر کے پاؤں پر سوکس لگا کر آپ سو جائیں. یہ پابندی سے کریں اور کوشش کریں کہ زیادہ ٹھنڈا پانی اور زیادہ گرم پانی جو ہے اس کے استعمال سے پرہیز کریں. خاص طور پر وضو کرتے وقت بھی اور باہر جاتے وقت بھی باہر کوشش کریں کہ سردی میں اپنے پاؤں کو ہمیشہ ٹھنڈا یعنی کہ گرم ہی رکھیں. کوشش کریں کہ چمڑے والے سوکس جو ہے وہ استعمال کریں. اچھا ایک اور ہمارے بہن تھی, ان کی امی ہیں, ان کی عمر 60 سال ہے, 60 ہے اور ان کا وزن بھی 60 kg ہے. بلڈ پریشر ہے, بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, کنٹرول نہیں ہوتا. اس کے لیے کچھ بتلائیں. بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کا خون ٹھیک ہے, اور اس کے لیے ان کو کہیں کہ صبح نہار منہ لہسن استعمال کریں. 1 توری سے شروع کر لیں, 2 توریاں صبح چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں اور صبح نیم گرم پانی سے کھا لیا کریں. اس کے علاوہ گرم سانسیں منہ سے باہر نکالیں کریں. جب بھی بلڈ پریشر کنٹرول کرنا ہو تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے اس طریقے سے کریں تو انشاءاللہ العزیز یہ بلڈ پریشر کافی حد تک انشاءاللہ کنٹرول ہو جاتا ہے. اور کوشش کریں کہ باہر جا کر تھوڑی سی فریش ایئر ضرور لیا کریں, اور سر پر جو ہے کسی بات کو پکڑ کے مت رکھا کریں. جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اپنے دماغ میں کسی بات کو پکڑا ہوتا ہے. تو کوشش کریں اپنی باتوں کو دماغ میں پکڑا نہ کریں بلکہ چھوڑ دیا کریں, ریلیکس کر لیں. جب ریلیکس ہو جائیں گے تو انشاءاللہ باڈی خود بخود ریلیکس ہو جائے گی. تو ابھی جو اس پروگرام کے سوالات ہیں اب ان کی طرف بڑھتے ہیں. مسز محمد ہے لندن سے, ان کی عمر 80 ہے اور 9 اسٹون ان کا وزن ہے. بیٹھ جاتی ہیں تو اٹھ نہیں سکتی ہیں. اسی طریقے سے ان کا بلڈ سرکولیشن بھی ٹھیک نہیں ہے. لیفٹ سائڈ جو ہے اس میں بہت زیادہ درد رہتا ہے, اور بھی کافی بیماریوں سے متعلق اور بھی جو ہے ذکر کر رہی تھی. ظاہری بات ہے ناظرین کرام, یہ جو 80 بزرگ ہیں تو اب بڑی اما جی ہماری, اب ان کے لیے ان کو سہارے کی ضرورت ہے, تو اولاد کو چاہیے کہ وہ ان کی خدمت کرے. بلڈ سرکولیشن کے لیے صبح نہار منہ لہسن کھانا شروع کرتے ہیں, بہترین چیز ہے. دوسرا کام یہ کریں کہ آپ اپنے جسم کا مساج کروائیں. مساج کروانا بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن مساج ہمارے لوگ بس اوقات مساجر کو بلا کر مساج کرواتے ہیں یا کسی مساجر کے پاس جاتے ہیں تو وہ بیتوکے کام کرتے ہیں. مساجر بھی آج اللہ ان کو عقل و شعور عطا فرمائے. اور ہمارے ایک پیشنٹ تھے, وہ بتایا کہ میں نے ان کو کہا مساج کریں, وہ کسی مساجر کے پاس چلے گئے. مساجر کے پاس گئے تو مساجر نے صحیح دبا دبا کر جو ہے نا ان کی چیخیں نکلوائی. تو جب چیخیں نکلی تو ان سے پوچھا, وہ کہتے ہیں کہ اتنا زور سے نہ دبائے مجھے. تو انہوں نے کہا کہ یعنی کہ خاتون تھی وہ بھی, تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں, یہ جو ہے نا آپ کو درد ہے, یہ درد اسی طرح ٹھیک ہوگا. ان کو اور زیادہ درد شروع. تو وہی کوشش کریں کہ اتنا کہ مساج کروائیں کہ جتنا آپ برداشت کر سکیں. ایسا نہ بلا وجہ جو ہے ان کو زور لگوایا جائے, اور جب انسان پہلی تکلیف میں ہو تو اس کو اور زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے. تو کوششیں کریں کہ نرم ہاتھوں سے مساج کریں, آہستہ آہستہ سے مساج کریں. تو انشاءاللہ العزیز خاص طور پر بیٹیاں ہیں تو وہ ماں کی خدمت کریں. تو انشاءاللہ العزیز یہ بہت زبردست طریقہ ہے. خاص طور پر ماں جی ہیں تو اب یہ ان کی جو بیٹیاں ہیں تو وہ سن رہی ہوں گی, یا بہو ہیں تو وہ سن رہی ہوں گی, تو ان سے میں گزارش کروں گا
کہ ایسے ماں کی خدمت کریں تو انشاءاللہ آپ کو دنیا جہان کی نعمتیں ضرور ملیں گی. اس کے علاوہ رات کو میتھی دانہ آپ پاؤڈر بنا لیں, میتھی دانہ کا پاؤڈر بنا لیں, رات کو سوتے وقت اس کو ہلدی والے پانی کے ساتھ کھانا شروع کر دیں. انشاءاللہ العزیز آپ یہ پابندی سے کریں گی تو آپ اپنے آپ کو اچھا فٹ محسوس کریں گے کافی حد تک, لیکن کم سے کم بھی 3 مہینے کے بعد آپ کو اس کا صحیح رزلٹ آئے گا انشاءاللہ. دو کام میں نے آپ کو 3 کام میں نے آپ کو بتایا. صبح نہار منہ لہسن, ایک جسم کا مساج کروانا, مساج کروا کر پھر باہر نہیں جانا, مساج کروا کر پھر رات کو کروائیں اور جسم پھر لیٹ جائیں رضائی ڈال کر. اس کے علاوہ پھر رات کو سوتے وقت میتھی دانہ استعمال کریں. ہماری ایک اور ہمارے بھائی تھے سلیم صاحب لندن سے, یہ بھی ہمارے بزرگ ہیں, 72 ان کا ایج ہے اور 90 kg ان کا وزن ہے. سینے میں جلن رہتی ہے, یعنی کہ تبخیر معدہ کی تیزابیت کی شکایت ہے. سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ دن کے اندر کوشش یہ کریں کہ آپ تھوڑی سی کچ لسی بنا لیں. کچ لسی کہتے ہیں یعنی کہ 1 حصہ دودھ اور 3 حصے پانی, یعنی کہ نیم گرم پانی وہ لے لیں. اس کو کھانے سے تقریباً کوئی 1 گھنٹہ پہلے آپ یہ پی لیا کریں. یعنی کہ آپ کھانے سے 5 منٹ پہلے 7 منٹ پہلے پانی پیتے ہیں, ایسا نہ کریں, کم سے کم 1 گھنٹہ پہلے. اور اس کے بعد کھانے سے 5 منٹ پہلے آپ ایک عدد کیلا کھا لیا کریں. ایک کیلا کھا لیں. اگر کیلا نہ ملے تو آپ ایک جو ہے 1 چمچ اسپغول 1 گلاس پانی میں ڈال کر اس کو پی لیا کریں. اس سے آپ کی جو معدے میں تیزابیت وغیرہ ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. دوسرا, آپ کھانا کھاتے ہیں, کچھ بھی کھاتے ہیں تو اس کو خوب چبا کر کھائیں. تو ظاہری بات ہے اگر منہ میں دانت نہیں تو چبانا مشکل ہے, تو اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طریقہ ہے وہ سرید کا ہے, یعنی کہ روٹی کو توڑ کر اس کو جو ہے شوربے والا کھانا ہو اس کو توڑ کر اس کو کھایا جائے, وہ بہترین ہے. وہ چوری بنا کر وہ کھائیں. اس کے علاوہ کھانے کے اوپر پانی نہ پئیں, چائے نہ پئیں, چائے سے پرہیز کریں, اور زیادہ گرم چیزیں, زیادہ ٹھنڈی چیزیں اور زیادہ مشروبات یعنی کولڈ ڈرنک وغیرہ اس سے بھی پرہیز کریں. اگر سگریٹ پیتے ہیں تو سگریٹ سے بھی پرہیز کریں. یہ جو ہے انشاءاللہ آپ کی کیفیت بہتر ہو جائے گی. اس کے علاوہ ایک سفوف بنا لیں. سفوف کے اندر کیا ڈالیں آپ, ملٹھی پاؤڈر ڈال دیں آپ 100 گرام, 50 گرام آپ ڈال دیں اجوائن, اور اسی طرح آپ ڈال دیں 50 گرام زیرہ اور 50 گرام سونف. یہ اس کا ایک سفوف بنا لیں. کھانے کے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے یہ سفوف کھا لیا کریں. اس سے انشاءاللہ العزیز تبخیر معدہ اور تیزابیت کے جو ہے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. سینے میں جلن بھی ختم ہو جائے گی. ہمارے ایک اور روز جل سے ہمارے کالر تھے ایوب صاحب, ان کی وائف, ان کی عمر 67 ہے, 72 kg ان کا وزن ہے. رات کو منہ خشک ہو جاتا ہے. بتا رہے تھے کہ آپ نے کچھ علاج بتائے تھے تو اس سے کوئی جو ہے افاقہ نہیں ہوا. تو دیکھیں جی, رات کو منہ خشک ہو جاتا ہے, یہ کئی بیماریوں کی طرف آپ کی نشاندہی کرتا ہے. بہرحال اب اس بیماریوں کی طرف جائیں گے تو دماغ اور زیادہ جو ہے بیماری, جب کوئی مریض کسی معالج کے پاس جاتا ہے تو اس کا کام پڑھائی کر کے بتانا ایک مقصد نہیں ہوتا, بلکہ اس کا علاج اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے مریض کا علاج بتائے. تو الحمدللہ میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہتی ہے. تو پریشان نہ ہو انشاءاللہ, یہ منہ خشک ہو جانا آپ اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ یہ ایلو ویرا جو ملتا ہے, ایلو ویرا جسے کورغندل کہتے ہیں, کورغندل لے لیں. تازی مل جاتی ہے, یہاں UK میں بھی مل جاتی ہے بہت آسانی سے, ہمارے جو دیسی اسٹور ہے وہاں سے آسانی سے مل جاتی ہے. کورغندل لے لیں, اس کو چھیل لیں, چھیلنے کے بعد اس کو اتار لیں, اس کی جو جیل لیں. صبح نہار منہ اس کے اندر ہلدی مکس کر کے کھا لیں. صبح نہار منہ اس کا جوس بھی بنا سکتے ہیں آپ. اس کو لے لیں, اس کے اندر تھوڑا پانی مکس کر لیں, اس کے اندر فریش ہلدی کا پانی بنا لیں, اس کے اندر مکس کر لیں, اور جو ہے اس کو یعنی 3 انچ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, پھر بسا اوقات بولتے ہیں کہ اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے, پریشان ہو جاتے ہیں. ایلو ویرا کی جیل لے لیں, تقریباً کوئی 50 گرام ایلو ویرا جیل 50 گرام لے لیں, اور آپ تقریباً 50 گرام ہی ہلدی کے 50 گرام لے لیں, یا 3 انچ کا ٹکڑا لے لیں آپ, فریش ہلدی کا ٹکڑا. اس کا پانی ڈال کر اس کو خوب اچھی طریقے سے ابالیں, اس کو ٹھنڈا ہونے دیں. اس کے بعد اس کو جیل کو نکال کر جوسر مشین میں ڈالیں, اس کے اندر پانی ڈال دیں یہ والا ہلدی والا, اور اس کو خوب اچھی یعنی کہ اس کو گھما دیں. یہ جوس بن جائے گا. صبح نہار منہ سے پئیں, رات کو سوتے وقت اسے پئیں. اس سے انشاءاللہ منہ کی خشکی کا سلسلہ جو ہے انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے. ایک اور ہماری بہن تھی, اور دن میں جو ہے نا پانی کی کمی کو ذرا, اور جس کمرے میں آپ سوتی ہیں تو وہاں پر کسی برتن میں پانی بھر کر رکھ دیں. بس اوقات کے ہیٹر وغیرہ چلتے ہیں تو وہاں یعنی کہ نمی ختم ہو جاتی ہے. نمی ختم ہونے کی وجہ سے بھی خشکی پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ ذرا آپ کے اپنے کمرے کے اندر ضرور جو ہے اپنے پاس پانی بھر کر کسی برتن وغیرہ میں رکھ دیا کریں, تاکہ کمرے میں نمی برقرار رہے. اچھا, ایک اور ہمارے کالر ہے لندن سے, ہماری بہن تھی, ان کی پتہ نہیں کیا لگتی تھی, منصورہ ہے ان کا نام, اور 48 جو ہے ان کی عمر ہے, 64 kg ان کا وزن ہے. گھٹنے اور پاؤں کی انگلیوں میں درد رہتا ہے. شوگر بھی ہے ان کو, تھائرائڈ بھی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے کچھ اور بیماریوں کے متعلق بھی ذکر کر رہے تھے. تو دیکھیں, گھٹنے اور پاؤں کی انگلیوں میں درد رہنا, اس کا مطلب یہ کہ گھٹنے کی طرف اور پاؤں کی طرف جو ہے خون کا دوران صحیح نہیں ہے. تو اس کے لیے ایک تو امی اگر واک 48 ہے کہ ماشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, ان کو واک کروائیں, تھوڑی سی ایکسرسائز کروائیں, گھر میں جو ہے مشین رکھ لیں,
اس کے علاوہ ان کے جسم کا مساج کریں. تیسرا کام یہ کریں کہ خاص طور پر رات کو میتھی دانہ استعمال کریں. دیکھیں میتھی دانہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لوگ میتھی دانے کو مذاق سمجھتے ہیں. میتھی دانہ میں ہمیشہ کہتا ہوں اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں اور میں ہمیشہ اس کا ذکر کرتا ہوں. حدیث مبارکہ میں اس کو حلبہ کہا گیا ہے. تو رات کو سوتے وقت اس کو ہلدی والے پانی کے ساتھ استعمال کریں. اس کے علاوہ آپ کیا کریں کہ اپنے 3 تیلوں سے اپنے جسم، اپنے گھٹنے کا، اپنے پاؤں کا مساج کریں. زیتون کا تیل، کولونجی کا تیل اور تل کا تیل. اگر اور زیادہ بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ فینو گری آئل، میتھی دانے کا تیل بھی اس شامل کر لیں. ان کو نیم گرم کریں، رات کو سوتے وقت اس کا مساج کریں، اپنے گھٹنے کا بھی، اپنے پاؤں کی انگلیوں کا بھی. اور جو ہے کوئی ایسا وہ ٹائٹس ملتے ہیں کہ جو ہے پاؤں سے لے کر گھٹنے تک اوپر تک چڑھا لیں اور اس کو سوتی ٹائپ کا ہو تو رات کو یہ پہن کر سو جائیں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ خود محسوس کریں گے کچھ دن مساج سے اور کچھ دن یہ میتھی دانے کے استعمال سے کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ہماری ایک اور بہن ہے سغرا، ان کی عمر 68 ہے اور 72 kg ان کا وزن ہے. ہائی ویکم سے کال کی. ان کو ہرنیاں ہو گئی ہیں اور پیٹ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، جس کی ظاہری بات ہے وزن بڑھ گیا ہے، اس کی وجہ سے ہرنیوں کی وجہ سے پیٹ جو ہے بہت بڑھ گیا ہے. اور کمر میں اس کی وجہ سے، پیٹ بھرنے کی وجہ سے کمر میں بھی تکلیف رہتی ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ ڈسک کی بھی پرابلم ہے، شوگر بھی ہے، ان کو ارتھرائٹس بھی ہے اور انجیوگرافی جو ہے وہ 3 دفعہ ان کی ہو چکی ہے. دیکھیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بیماریاں اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن ہمیں ہمارا یقین ہے ما انزل اللہ داء الا انزل اللہ شفاء، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کے لیے علاج نہ اتارا. تو آپ جو ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 ہے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ ہلدی والا پانی بنائیں. 2 کپ پانی ڈال کر ایک 3 انچ کا ٹکڑا ڈال کر اس کے اندر 1 چمچ کلونجی کا تیل ڈالیں. صبح نہار منہ اس پانی پر 100 مرتبہ یہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اگر 100 بار نہ پڑھ سکے تو کم سے کم 21 بار ہے، یہ 21 ٹائم پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو پیئیں. رات کو سوتے وقت جو ہے اسی پانی کے ساتھ آپ 1 چمچ ہلدی والا ایک چمچ جو ہے اس کے ساتھ ہلدی والے پانی کے ساتھ ایک کلونجی کے تیل والے پانی کے ساتھ آپ 1 چمچ میتھی دانہ استعمال کریں رات کو سوتے وقت. یہ 2 ٹائم آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی انشاءاللہ بیماریاں آہستہ آہستہ ہرنیاں بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. کوئی بیماری ایسی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی، کوئی بڑی بیماری نہیں ہے انشاءاللہ. تو پریشان نہ ہو، انشاءاللہ یہ آپ کی تکلیف ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا کوششیں کریں کہ اپنے آپ کو قبض نہ ہونے دیں اور اپنے آپ کو جو ہے اپنے جسم کا مساج ضرور کریں. بچیاں ہیں تو بچے ہیں تو میں ان سے کہوں گا کہ خاص طور پر اپنی امی کی خدمت کریں. اب میتھی دانہ کھائیں گے اس سے انشاءاللہ آرتھرائٹس بھی بہتر ہو جائے گی، کمر کی جو تکلیف ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی. اور جو ہلدی والا پانی اور کلونجی کا تیل والا پانی پیئیں گی نا، اس سے جو ہے آپ کی ہرنیہ پر انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ ہرنیہ کا سائز بھی کم ہو جائے گا انشاءاللہ اور آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی. ہماری ایک اور بہن تھی ایشال، ان کی بیٹی ہے اور 11 سال کی ہے اور 40 kg اس کا وزن ہے. 4 سال سے ہاتھوں میں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے. عموماً یہ خاص طور پر یہ بسا اوقات یہ موروثی بھی ہوتا ہے، میں پوچھ نہیں سکا، موروثی بھی ہوتا ہے، یعنی ابو کے خاندان میں یا امی کے خاندان میں کسی نہ کسی کو ایسی پرابلم ہوتی ہے. میں خود بھی بچپن میں تھا، چھوٹا تھا تو میرے ہاتھوں میں بہت زیادہ پسینہ آتا تھا. کوئی بات نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ جب بڑھتے چلے گئے تو یہ سلسلہ ختم ہوتا چلا گیا. بچپن میں تو اتنا پسینہ آتا تھا کہ ہاتھوں سے ٹپک رہا ہوتا تھا. تو یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، یہ بچوں میں رہتا ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کی طرح میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کا حل یہ سوتی داستانے لے لیں، سوتی داستانے. کیونکہ اور اس کے علاوہ دوسرا کام جو ہے آپ کیا کریں کہ بچی کو دن بھر بھنے ہوئے چنے جو ہے نا، بھنے ہوئے چنے یہ کھلائیں اسے. بھنے ہوئے چنے اس کے ساتھ گڑ کی ڈلیا، بھنے ہوئے چنے اور گڑ کی ڈلیا یہ کھلائیں. رات کو سوتے وقت اسی بچی کو آپ براؤن یہ بلیک تل اور وائٹ تل جو ہوتے ہیں، یہ تل جو ہوتے ہیں کھانے والے جس کے لڈو ہوتے ہیں، یہ لڈو بھی کھلا سکتے ہیں آپ اس کو. اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں، ان کو بھون لیں ہلکا سا، اس کو رات کو جو ہے نا دودھ کے ساتھ اس بچی کو کھلا دیں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ کی کیفیت بھی آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے بالکل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. ہماری ایک اور بہن ہے، بلکہ ان کا ایک اور سوال ہے. ان کی نن ہے امارا، ان کی عمر 35 ہے، 53 kg ان کا وزن ہے. شادی کو 11 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، اس کے لیے کچھ بتائیں. دیکھیں جی یہ بہت سا ایسا مسئلہ ہے UK یورپ کے اندر. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار خدا رہا یہ چکن کھانا چھوڑ دو. ہمارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، وہ بولتے ہیں کہ پتہ نہیں یار چکن چھوڑ کے تو پتہ نہیں ہم کیا ہو جائیں گے، ہم تو مر جائیں گے. چکن نہیں کھائیں گے تو کھائیں گے کیا؟ اور بھائی بہت سی اللہ کی اتنی نعمتیں اس ملک کے اندر پوچھے نہیں. اب یہ چکن کی جو فیڈ ہے نا، یہ اولاد نہ ہونے کا سلسلہ بھی آپ یہ دیکھیں، مردوں کی ان کی جسمانی کمزوری، خواتین میں کمزوری، اولاد کا نہ ہونا، یہ سب جو ہے چکن کی وجہ سے ہے. بہت سی اور پرابلم بھی ہیں. اللہ کی طرف سے بھی اولاد کا نہ ہونا تو یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی دین ہے. لیکن خاص طور پر جو ہم جب طب کے اوپر بات کرتے ہیں، ہم علاج معالجے کی بات کرتے ہیں، تو علاج کے اندر یہ خاص طور پر جو اس کی چکن کی فیڈ ہے
یہ فیڈ جو ہے انتہائی خطرناک ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بیماریاں اور جنم لیتی ہیں. تو چکن کھانا چھوڑ دیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ ایام ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہیں آپ کے. اس کے علاوہ کیا ہے، سورہ یہ ایک آیہ مبارکہ ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اول آخر درود شریف کے ساتھ جو ہے یہ آیہ مبارکہ جو ہے روزانہ پابندی کے ساتھ 100 مرتبہ صبح کے وقت میں، 100 مرتبہ شام پانی پر دم کر کے پیئیں. اس کے علاوہ شیخ عبد الباسط عبد الصمد کی سورہ رحمان کی سورہ رحمان ہے، روزانہ صبح کے وقت میں 3 دفعہ سنیں اور رات سونے سے پہلے 3 دفعہ شیخ عبد الباسط عبد الصمد کی سورہ رحمان لگا کر سنیں. دونوں میاں بیوی بیٹھے باوضو ہو کر نماز پڑھیں. نماز پڑھنے کے بعد جو ہے قرآن لے کر بیٹھیں اور شیخ عبد الباسط صاحب کی آواز میں سورہ رحمان لگائیں اور توجہ اور یکسوئی کے ساتھ سنیں اور یہ محسوس کریں کہ انشاءاللہ قرآن کی رحمتیں اور برکتیں جو ہیں اس کا نزول ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ ہیں جو شادی جن کو اولاد نہیں تھی، اللہ پاک نے ان کو اولاد عطا فرمائی. یہ عمل انشاءاللہ کریں آپ، پھر مجھے بتائیے گا. اس کے علاوہ بھی اور کافی اعمال انشاءاللہ میں ذکر کروں. جی نیکسٹ کال کو شامل کر لیتے ہیں جی. السلام علیکم جی کالر. جی ابھی آپ کے سوال شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم جی. نام عمر وزن. وعلیکم السلام جی. اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کیجیے. حکیم صاحب کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. ٹی وی کی آواز کو بند کریں، ٹیلی فون لائن پر سنیں تو انشاءاللہ آپ کی جو ہے نا آپ کو صحیح آواز آئے گی انشاءاللہ. جی جی صحیح آئے گی. حکیم صاحب آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے. تو اور یہ ہے کہ میرے کان بند ہو جاتے ہیں. کیا ہے آپ کا نام ہے ندیم. کیا ہے آپ؟ ندیم بھائی. عمر کتنی ہے؟ عمر جو ہے وہ 44 سال ہے ابھی ہوئی ہے. اور وزن کتنا ہے؟ وزن میرا 83 kg. 83 kg. اچھا یہ بتائیے یار جوان ہے، کوئی بڑا کھول کے بات کریں، کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ ذرا کھول کر بات کریں، پریشان نہ ہو انشاءاللہ. جی جی. تو ندیم بھائی کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں واٹفورڈ سے کال کر رہا ہوں. اور حکیم صاحب میرے کانوں میں ویکس ہو جاتی ہے، اس کا کچھ بتائیں پلیز. اس کے لیے کیا طبی، اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے. کانوں میں ویکس جو ہو جاتی ہے تو آپ کیا صاف کرتے ہیں؟ میں اصل میں سرجری جاتا ہوں اور ایک گوریا تو وہ کرتی ہے، وہ 35 پاؤنڈ چارج کرتی ہے، لیکن تو کوئی طبی، اور اس نے کہا تھا 6 مہینے کے بعد دوبارہ صاف کرا لینا. لیکن اچھا یہ بتائیں کہ اس میں کوئی پس تو نہیں پڑی تھی؟ پاس وہ اسی طرح جو ہے نا، پاس وہ کہتے ہیں ویکس جو ہے نا. جی جی. اچھا اس کا کلر کیا ہوتا ہے؟ اس کا کلر کون سا ہوتا ہے؟ کلر اس کا یہ جو کلورین سبز ٹائپ. یلو کلر کا ہوتا ہے، یہ وائٹ کلر کا ہوتا ہے؟ جی کون سا؟ وائٹ. اور ویکس کے جو کلر ہے کانوں سے جو آتی ہے بس یہ کوئی بھی لکوڈ آتا ہے باہر، تو اس کا کلر کیا ہوتا ہے؟ وائٹ ہے یا یلو ہے یا براؤن؟ وائٹ اور جی یلو، اس طرح گرین کر لیں. ٹھیک ہے گرین ہے تو ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ آپ کو بلغم کی شکایت رہتی ہے؟ جی جی رہتی ہے. جی جی. بلغم کتنی ہوتی ہے آپ کی؟ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ آپ کو بلغم جو ہے ریشہ زیادہ ہوتا ہے؟ بلغم ہوتا ہے یہ جتنا. جی ہلو ذرا جی پریشان آپ کیوں؟ ذرا جوان ہے ماشاءاللہ، ذرا پاور سے بولیں. جی جی جی. حکیم صاحب ہاں بلغم ہوتا ہے، اور یہ جتنا 10 پی ہوتا ہے نا اتنا ہوتا ہے. 10 پی روز جو ہے نا وہ نکلتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو قبض کی شکایت رہتی ہے؟ نہیں، ایک دفعہ، ایک دو مرتبہ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ شادی شدہ ہیں؟ جی جی. کتنے بچے آپ کے؟ میری ماشاءاللہ 2 بیٹیاں ہیں، 13 سال کی اور 11 سال کی، زہا اور آمنہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں یہ جو کانوں سے آپ کو ویکس آتی ہے یہ جو ہے اس میں کوئی بدبو بھی ہوتی ہے؟ نہیں، اس میں وہ جو ہے کان بند ہو جاتے ہیں، ویکس ہوتی ہے. تو یہ ویکس کے کوئی دونوں کانوں میں ہوتا ہے؟ دونوں کانوں میں ایک کان میں؟ دونوں میں سمجھ لیں. جی جی ٹھیک دونوں میں سمجھ لو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں پروگرام میں دیکھیں. جی جی ناظرین کرام ابھی ہم نے مزید کالز کیونکہ پروگرام ہونے والا ہے تو 2 کالز رہ گئی، 2 سوالات رہ گئے، نہیں کہ جواب دے دیتے ہیں. ہماری ایک اور بہن تھی، ان کی امی ہے سلطانہ، ان کی عمر 80 ہے اور 60 kg ان کا وزن ہے. سر میں دانے ہو گئے اور اس کے علاوہ میتھی دانے کے حوالے سے پوچھ رہی تھی، وہ میں نے بتا دیا. سر میں دانے ہو گئے
اور اس کے لیے کچھ بتائیں. دیکھیں سر میں دانے ہو گئے، مہندی لگائیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، مہندی لگائیں، مہندی لے لیں، لیکن اس میں کیمیکل نہ ہو. یہ جو ہینا ہوتی ہے اس کو گیلا کر لیں، رات کو سوتے وقت نہیں بلکہ دن میں لگانی ہے. دن میں لگا کر اس کے ڈھک لیں، اور زیادہ ٹھنڈی جگہ پر نہیں بیٹھنا ہے. آپ جہاں روم ٹیمپریچر ہو گرم وہاں بیٹھنا ہے آپ نے، کیونکہ یہاں پر زیادہ سر میں لگا کر جو ہے نا گھومنا ادھر ادھر، تو اس سے ہوا لگ جاتی ہے، تو سر میں بس اوقات جو ہے درد بھی شروع ہو جاتا ہے. لیکن کیا کرنی ہے کہ سر میں مہندی لگا کر آپ نے روم میں ہی بیٹھنا ہے. تو انشاءاللہ یہ سر میں مہندی لگائیں تو انشاءاللہ یہ سر کے دانے ختم ہو جائیں گے. ہمارے یہ لاسٹ کالر ان کی ندیم بھائی، ان کے اوپر 44 ہے، 83 ان کا وزن ہے، اور کانوں میں ویکس ہو جاتی ہیں. اور پھر اس کے حوالے سے بتایا، میں نے پوچھا کہ کیسے کس کلر کے، بتا رہے ہیں گرین ہوگی. تو دونوں کانوں میں ویکس آتی ہے، پریشان نہ ہو. بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ناف کے اندر کلونجی کا تیل لگائیں، ناف میں کلونجی کا تیل لگائیں. اور اس کے علاوہ دن بھر آپ بھنے ہوئے چنے لے لیں، اس کو چبا کر کھایا کریں. اس کے علاوہ رات کو سوتے وقت آپ کیا کریں کہ میتھی دانہ لے لیں، رات کو سوتے وقت اس کو آپ ہلدی والے پانی کے ساتھ کھانا شروع کر دیں. اس سے جو انسائڈ جو انفیکشن ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور بلغم وغیرہ جو ہے اس کی بھی جو ہے نا اخراج ہو جائے گا. ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جتنے سوالات مجھ تک پہنچے ان کے جوابات دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کلی، شفائے تامہ نصیب فرمائے. اجازت دیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو اور اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرت. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین.